حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو نہیں معلوم ان کو بتاتا چلوں، تاجدار گورڈا تے قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب یہ ان کے دادا مرشد ہیں۔ آپ سیال شریف میں بیٹھ تھے اور سیال شریف والے قبلہ پیر سید آپ خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ ان کے مرید تھے، ان کو پیر پٹھان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ پٹھان تھے۔ تو آپ کے ایک مرید تھا خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کا ایک مرید تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، نائی تھا، حجام تھا، لیکن پیران عظام سے محبت جو تھی وہ والہانہ تھی، محبت کا جو مقام تھا وہ بہت تگڑا تھا، وہ والہانہ تھی۔ تو ایک دن 2 سے 2.5 سال کا بچہ اس کا گھر سے گم ہو گیا، باہر نکلا، کوئی اٹھا کر لے گیا۔ جب اٹھا کر لے گیا تو وہ گلی محلے میں ڈھونڈا، کالونی میں ڈھونڈا، ڈھونڈ کے جب تھک گیا، پیر کی جو دوڑ ہوتی ہے نا وہ آستانے تک ہوتی ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں مل رہا تو وہ پھر آستانے پہ جاتا ہے، آستانے پہ جا کر پیران عظام سے سلام کرتا ہے، نست بوسی کرتا ہے، تو پاس بیٹھ کر کہتا ہے، خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ حضور بیٹا کھو گیا ہے، دعا فرمائیے۔ آپ نے بڑے غور سے توجہ سے بات سنی، سن کر اس کو ایسے محسوس کیا جیسے کچھ کہا ہی نہیں۔ بعض دفعہ نا مریدین پیر صاحب سے کچھ نہ کہتے ہیں، شاہ صاحب سے، یہ قبلہ پیر سلیم شاہ صاحب یا جماعتی شاہ صاحب سے بھی بعض دفعہ کو دعا کے لیے کہتے ہیں تو پیر جن نہیں ہوتے، تو یہ خیال کیا کریں کہ آج ابھی بات کی ہے تو جیب سے اللہ دین کا چراغ نکلے گا، فوراً رگڑ دیا۔ بعض دفعہ مرید کا امتحان بھی ہوتا ہے، رب بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی مریدی میں پکا بھی ہے کہ بس اینی پیروں کو تانگی کرنے آیا ہے۔ تو وہ آ کر کہتا ہے کہ حضور بیٹا کھو گیا ہے، کوئی لے گیا ہے، تو آپ دعا فرمائیے کہ بیٹا میرا گھر آ جائے۔ 2-2.5 سال کا بچہ ہے۔ تو جیسے آپ نے وہ بات سنی تو بات کو ایسے سنا جیسے سنی نہیں، تو دوبارہ پھر بات کی کہ حضور میرا 2 سال کا بیٹا گم ہو گیا ہے، دعا فرمائیے کہ بیٹا میرا مل جائے۔ آپ نے پھر بات کو سنا لیکن ایسے سنا جیسے سنی نہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ حضور دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا کھو گیا ہے اور دعا فرمائیے کہ گھر آ جائے۔ آپ نے 3 دفعہ اس نے مرید نے سوال کیا، 3 دفعہ آپ نے جواب دے دیا لیکن بغور سنا، خاموش رہے۔ اب مرید کا جو ایمان تھا وہ بڑا پکا تھا، وہ سمجھ گیا کہ کچھ معاملہ اور ہے، کہ پیر صاحب نے بات تو سنی ہے، خاموش رہا، عقیدے کا پکا تھا۔ سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد بیوی نے جو اس کے گھر میں جو اس کی بیوی تھی اس نے تانے دیے، کہتی ہے کہ میں تیرے پیروں کو نہیں مانتی، 1 سال ہو گیا، تم نے دعا کے لیے بھی کہا، انہوں نے ہاں بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی، ڈھونڈ کے بھی نہیں دیا۔ ایمان کا پکا تھا، بیوی کی باتوں کو اتنا لیا نہیں۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 18 سال گزر گئے۔ 18 سال میں تو بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ 18 سال گزر گئے تو جب 18 سال گزرے وہ دن آیا، جب وہ دن آیا اور بیوی گھر میں روتی ہے، خود بھی روتا ہے، بیٹھ کر بیٹے کو یاد کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مر گیا ہے، زندہ ہے بھی کہ نہیں، کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، سویا ہوگا کہ نہیں۔ اب رو رہے ہیں، روتے روتے بیوی پھر طلب ہو گئی، کہتی ہے کہ میں تیرے پیروں کو مانتی نہیں نا، آج کے بعد تو میرے اپنے پیروں کی میرے سامنے بات کرنا، تم مانتا ہے تو مان، میں تیرے پیروں کو نہیں مانتی۔ ارے جب وہ تیرا بچہ ڈھونڈ نہیں سکتے، 18 سال کا بڑا لمبا جوڑا پیٹ ہوتا ہے، بچہ جوان ہو گیا۔ اب اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ میرے مرشد کو، میرے پیر کو اس نے ایسے کہا۔ اب بیوی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سر کو منڈواتے تھے، ٹنڈ کروایا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی نا یہ سنت مبارک بھی ہے، تو اس لحاظ سے آپ ٹنڈ کروایا کرتے، سر کو منڈواتے تھے۔ تو اتنے میں اب جو کامل پیر ہوتا ہے وہ یقین جانیے کہ وہ آنکھوں والا ہوتا ہے، وہ آنکھوں والا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی اس کا دل چاہے تو وہ منظر کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ آپ نے اس منظر کو جب دیکھا تو آپ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس حجام کو لے کر آؤ، اس کو میرا پیغام دو۔ اب جیسے وہ ہر مہینے یا ہر ہفتے آپ کی حجامت کو کرتا تھا اور جب آپ اس کو وہ پیغام آتا تھا تو وہ دوڑا آتا تھا کہ میرے پیر نے مجھ کو یاد کیا ہے، میرے مرشد نے مجھ کو یاد کیا ہے۔ جیسے اس کو پیغام ہے، اس نے اپنا سامان اٹھا کر بھاگا، آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے دستار کو نیچے اتار کے فرمایا، اتار کے نیچے رکھا اور کہتے بھی لے بھی نائی باپ یا ٹینڈ کر دیا جی، سر نو میری وال بہت وڈے ہو گئے نے تے سر ٹینڈ کر دیں۔ جیسے وہ نائی پیچھے کھڑا ہوتا ہے
आपने दस्तार को नीचे रख दिया, दस्तार को नीचे रखने के बाद वो उसरे को लेकर दाएं जानिब से शुरू करता है। ये सुन्नत तरीका भी है, अगर कोई हजाम बैठे तो इसको गौर किया करें। सुन्नत जो तरीका है वो दाएं जानिब से उसने ब्लेड को लगाया, उसरे को लगाया, और वो जैसे जैसे बाल उतारता गया तो आधा सर खाली हो गया। जब आधा सर खाली हो गया, अब वो बीवी की बातें याद आ रही है कि बीवी ने ताने दिए हैं पीर के लिए, पीर से मुझको तो मोहब्बत वाले हाना है। उधर से बेटा याद आ रहा है, अंदर एक तूफान बरपा है उसके अंदर। वो तूफान इतना बरपा है कि वो तूफान फिर आंखों के रास्ते से होकर आंखों का हल्का तोड़कर जैसे आंसू निकलते हैं, आंसू निकलकर उस हिस्से पर पड़ते हैं सर के जिस हिस्से से बाल अब नहीं है, इस हिस्से से आपके बाल इनको उतार चुका है। तो जैसे वो आंसुओं के वो कतरे गिरते हैं तो आपने पीछे ऐसे घूम के देखा, कहते हैं नाई बाबा की गल है, हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जी ने 3 दफा गुजारिश की थी, 3 दफा इल्तिजा की थी, 18 साल गुजर गए, पता नहीं बच्चा है भी कि नहीं है, 18 साल गुजर गए, 18 साल गुजर गए, इसलिए आज बीवी ने ताने दिए हैं, बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी मोहब्बत तो आपसे वालिहाना है, लेकिन ये मोहब्बत आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी बीवी मुझे ताने दे रही है, और आज 18 साल का अरसा भी गुजर गया है। तो आप फरमाते हैं यार सामने यार ओए उन्हें कड़ा रोज रोज कहना जा टिंड बाच करी घर जा, पहले तेरा पुत्र तेरे घर जान तो पहले उससे बैठा हो। तेरे घर जाने से पहले तेरा बेटा बैठा होगा, सिर को बांध में आगे देखी भाग जा, जैसे वो भागता है और अपने घर की जानब चला जाता है कि आज मेरे मुर्शिद ने बात कह दी और यकीनन ये बिल्कुल ठीक होगी। जैसे वो घर भागता है, देखता है कि जो घर का दरवाजा है लोग जमा है, छतों पर लोग जमा है, कुछ घर के अंदर भी मौजूद हैं। वो भागकर जैसे अंदर जाता है, देखता है कि नौजवान बेटा, एक नौजवान लड़का चारपाई पे बैठा, साथ उसके घोड़ा बंधा हुआ है। अब तो खून सफेद हो गए ना, पहचानना पड़ता है। वहां पर पहचानने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बंदा जाए ढोल वाले को बंद करवा के आए, जो चादर लेके पहले लेके आता। तो जब वो पास आया तो बाप को बेटे को देखने की तवज्जो करे, बाप को बेटे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं तेरा बेटा हूँ, बाप को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये मेरा बेटा है। दोनों आगे जैसे आप आपस में गले मिलते हैं, गले मिलकर रोते हैं। जब अंदर का तूफान थम गया, बैठ गए, तो बाप कहता है तवज्जो वाली बात है, ऐसी बातें आपको आस्थानों से ही मिलेगी इंशाल्लाह। और वो कहता है कि अपने पुत्र से कहता है कि बेटा ये बता के गया कैसे था और आया कैसे है। तो बेटा कहता है कि अब्बा जी जाने का तो मुझे नहीं पता, 2 साल का था, मुझे नहीं पता, जाने का मुझे पता नहीं कि मैं कैसे गया, आने का तो मुझे पता है कि मैं कैसे आया हूँ। मुझे जो बंदा लेके गया था, जो उठा के लेके गया था, वो सिख था, और वो मुझे घर तो ले गया, लेकिन उसने मुझे पाला, और फिर मुझे बताया भी कि तू हमारा बेटा नहीं है, तो मुसलमानों का बेटा है, मुझे बताया, लेकिन वो मेरा मालिक बन गया। 18 साल के बाद मुझे एक दिन कहता है कि घोड़ा निकाल, मैंने कहीं जाना है, मेरा घोड़े को तैयार कर। तो बेटा कहता है कि जैसे मैंने घोड़े को तैयार किया, बाहर खड़ा किया, मैं उसकी वो रस्सी पकड़ कर खड़ा हूँ। अब्बा जी मुझे नहीं पता वो बाबा कहाँ से आया, जमीन से आया, दरवाजे से आया, आसमान से आया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया, वो भागता हुआ आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, साथ मेरे हाथ में घोड़े की रस्सी थी, और मुझे यहाँ पर आकर खड़ा कर दिया। तो हजाम कहता है कि उसका ना फौरन ध्यान मुर्शिद की जानिब गया। वो कहता है कि अगर वो बाबा तुझे दिखाऊं तो पहचान लेगा। तो वो बेटा कहता है कि अब्बा जी एक तो बाबा सोना पड़ा था, तो बाबा खूबसूरत पड़ा था, हजारों में भी एक था, लाखों में भी एक था, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी तगड़ी निशानी थी जो मैंने देखी, बाबे का आधा सर खाली था, आधे सर पे बाल नहीं थे, आधे सर पे बाल थे। क्योंकि हमारा सिलसिला जो है ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर चलता है, बाद में अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए ना, कि वो उसका घर तो दूर था, पीर भाग के कैसे लेके आ गया, वो अपने घर था कि उसका बेटा भी वहाँ पर लेके आ गया। तो ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से आपके मुरीदीन ने पूछा, बाद दफ़ा ना सूफिया पर एक ख़ास वक़्त होता है जब उनकी बिल्कुल उनकी जो लगन होती है, जो यानी कि उनके तजल्लियात जो होती हैं वो रब की आ रही होती हैं। तो आप अपने आस्थाने पर ना पंजों पे खड़े थे,
تو مریدین دیکھ رہے تھے کہ آپ چل رہے ہیں اور پنجوں پہ چل رہے ہیں، پوری پاؤں لگا ہی نہیں رہے، نہ تلوی ہے نہ آپ کی ایڑی ہے۔ تو جب وہ آپ کی حالت بہتر ہوئی تو مریدین نے آپ سے کہا کہ حضور آپ پنجوں پہ چل رہے تھے، کوئی خاص بات نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابرین سے پوچھا تھا، میرے اکابرین نے مجھے بتایا کہ جو اہل اللہ ہیں، اہل اللہ اللہ کے بندوں کو کہتے ہیں جو اللہ کی قربت رکھتے ہیں، جو اہل اللہ ہیں ان کے لیے عرش اعظم 2.5 قدم ہے۔ ارے میں قربان جو خواجہ نظام الدین کا، ان کا تو آدھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ تو اگر پھر بھی یہ سننے کے بعد درد نہ ہو تو پھر میں قرآن کی جانب آ رہا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام جب آپ کہتے ہیں ملکہ بلقیس کے تخت کے لانے کو، اب قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو آپ کا ایک جن کھڑا ہوتا ہے جو کہ آپ کی جماعت میں بیٹھا ہے۔ وہ جن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ حضور میں لے کے آتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور میں لے کے آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کتنی دیر میں؟ وہ کہتا ہے جی میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی محفل ہو سکتی تھی، یا 2.5 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی، واللہ علم۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں یہ تخت لے کر یہاں پر آ جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تخت اس سے بھی جلدی آئے۔ تو آپ کی محفل میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا، قرآن نے اس کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے، اور آصف بن برقیہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضور آپ کی ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پر ہوگا، اور تخت کی جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، تخت جو ہے وہ 80 گز چوڑا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا، بعض نے اس کو 80 گز لمبا اور 80 گز ہی چوڑا کہا۔ پلک جھپکنے یعنی کہ 1 سیکنڈ، قرآن کہہ رہا ہے کہ آصف بن برقیہ وہ ہزاروں کلومیٹر سے وہ تخت، اتنا برکم باری تخت 1 سیکنڈ میں لا کر رکھ دیا۔ اہل اللہ کا یہ کام ہوتا ہے، اور وہ اہل اللہ حضرت سلمان کے ولی ہیں، وہ حضرت سلمان کے ولی ہیں، اور یہ جو ولی ہیں یہ اللہ کے رسول کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کا